یہ ہے Vivo X200 Pro Mini۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں، اسی لیے میں اس ویڈیو میں اس کی انباکسنگ کروں گا، کمپلیٹ ریویو کروں گا، پرائسز بتاؤں گا، گیمنگ ٹیسٹ کروں گا، انتر اسکور کروں گا، کیمرہ ٹیسٹنگ کروں گا، جو میں کر سکتا ہوں میں کروں گا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر لو، سبسکرائب کر لو، کلر دیکھ لو کتنے خوبصورت ہے۔ بہت مشکل سے مجھے یہ چائنا میں کلرز ملے ہیں، میں چائنا میں ہوں، بہت مشکل سے ملے ہیں، یہ کلرز تو اویلیبل تھے بھی نہیں، مگر میری گزارش پہ مجھے یہ کلر پھر بھی مل گئے، شکر ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت سے اس کی ڈسپلے ہے، امیزنگ سا ہے، سب چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور انسٹا پہ بھی آپ فالو کر لو، کیونکہ میں سب سے پہلے جو بھی پروڈکٹ ہو وہاں پہ میں اپلوڈ کروں گا اس کے شارٹس، تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیسا پروڈکٹ ہے اور کیسا آنے والا ہے۔ تو ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں پھر، لیٹس گو۔ یہ ہے Vivo X200 Pro Mini کا باکس، بلیک کلر کا ہے، X200 Pro Mini لکھا ہوا ہے، چائنیز میں لکھا ہوا ہے، اور یہ اس نے جو ہے کیمرہ میں کافی زیادہ کنٹریبیوشن کیا ہے۔ پیچھے دیکھتے ہیں باکس میں تو کچھ زیادہ آپ کو نہیں ملے گا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کون سا یہ کلر ہے اور کتنے GB کا یہ ویریئنٹ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ باکس میں دیکھتے ہیں، باکس میں ہمیں مل جائے گی ایک ٹائپ چارجنگ کی کیبل جو کہ ٹائپ C ٹو ٹائپ A کی ہے، اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے یہ ٹائپ A کا چارجر جو ہے Vivo فاسٹ چارج 90 واٹ کا، اس کے علاوہ ملتا ہے یہ سلیکون کا کور جو کہ کچھ ٹھیک ہے، اچھی کوالٹی کا ہے، اس کے علاوہ یہ مینول گائیڈس مل جاتے ہیں، سم انجیکٹر ٹول مل جاتا ہے، اور یہ ہے ہماری ڈیوائس جو کہ گرین کلر کی ہے، گرین کلر کافی اچھا لگ رہا ہے۔ اب یہ سب چیزیں سائڈ میں رکھتا ہوں اور ہم بات کرتے ہیں اس فون کی۔ Vivo X200 Pro Mini کا ڈیزائن بالکل اس کے X200 Pro بڑے بھائی کی طرح ہی ہے، اور ویسا ہی ڈیزائن جو ہے X1 میں بھی آ چکا ہے، تو ڈیزائن وائز دیکھا جائے تو بالکل سیم ہی ملے گا، مگر اس دفعہ جو ہے وہ منی کا اضافہ کیا تو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا ہے، اور اس کے اندر کلر جو دیے ہیں پنک اور یہ گرین کلر کا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ اس کی کیمرہ کوالٹی بھی بہت شاندار سی ہے، اس کے پیچھے جو ہے بڑا سا رنگ لگایا ہوا ہے، جو کیمرے کا ماڈیول ہے اس کا رنگ کا کلر جو ہے بالکل باڈی کی طرح ہی ہے، اگر گرین ہے تو گرین اور پنک ہے تو پنک کی طرح لگایا ہے۔ اس کا فریم میٹ ایلومینیم الائے کا ہے، راؤنڈڈ کارنرز ہیں، جب آپ ہاتھ میں پکڑیں گے، پام پہ رکھیں گے اپنے ہاتھ میں تو آپ کو کمفرٹیبلٹی ملے گی۔ اس کا ویٹ بھی کم ہے، 190 گرامز ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو فنگر پرنٹ ریزسٹنس ملتا ہے، مگر میں جب اس میں دیکھا تو بہت سارے جو ہے نشانات رہ رہے ہیں، آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے اور پھر بہت جلدی سے جو ہے نشانات لگ جاتے ہیں اس کے، کیونکہ گلاس ہے اس کے اوپر لگا ہوا۔ تو اگر آپ اس کی فریم کی رائٹ سائڈ کی طرف دیکھیں تو والیوم راکرز مل جائیں گے، پاور آف بٹن مل جائے گا، اوپر کی طرف کچھ نہیں ہے سوائے مائکس کے، مگر وہ بھی ہیڈن ہے۔ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو USB ٹائپ C چارجنگ پورٹ ہے، اور اس کے علاوہ سیم کارڈ سلاٹ ہے جس میں آپ 2 سمیں لگا سکتے ہیں، میموری کارڈ کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے سپیکرز بہت ہی کمال کے ہیں، میں نے جب پلے کیا ہے ابھی اسے تو بہت زیادہ وائبریٹ کر رہا ہے اور آواز بہت زیادہ اونچی ہے اس کی، آپ بھی اس کا جو ہے ساؤنڈ چیک کرو۔ نارمل اسمارٹ فون کا سائز ہوتا ہے 6.7 یا تو 6.8، مگر Vivo X200 Pro Mini کا سائز ہے 6.31 انچز۔ اس سے زیادہ سائز کم ہوتا تو شاید پھر یہ بہت چھوٹا ہو جاتا۔ I guess it is an ideal size for mini smartphone, making it lightweight and easy to hold with one hand۔ اس میں ایک اور چیز ہے جو بہت ہی اچھی ہے، وہ ہے اس کے بیزلز، بہت ہی منیمل بیزلز ہیں۔ آپ کے 2 فائدے ہو سکتے ہیں، ایک آپ اسے پورے ڈسپلے کو فوٹوگرافی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور سیکنڈ آپ اسے گیمنگ پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا اسکرین ٹو باڈی ریشو ہے 94.4%، ایکسپیرینس آپ کو اچھا ملے گا، اور اس کے اندر آتی ہے OLED کا پینل جو کہ 2.5K کا ہے، ریزولوشن آپ کو مل جائے گی 1216x2640 پکسلز، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ بہت بری مجھے لگی ہے، وہ ہے اس کا فنگر پرنٹ سینسر کی جگہ، وہ بہت زیادہ ہی نیچے اس کی جگہ ہے فنگر پرنٹ سینسر کی۔ اگر یہ تھوڑا سینٹر میں ہوتا ہے، یہ سینٹر سے تھوڑا نیچے ہوتا تو کافی اچھا ہوتا۔ اگر آپ ایک ہاتھ سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا انگوٹھا جو ہے بالکل نیچے کی طرف جائے گا۔ میں نے اس طرح سے اسے پکڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد اگر میں اسے کرتا ہوں تو اس طرح سے مجھے نیچے آنا پڑے گا، بہت زیادہ نیچے۔ اگر یہاں پہ ہوتا تو سمجھ آتا، یہ ان لاک کیا، یہ ہو گیا۔ ابھی مجھے جو ہے اس طرح سے کرنا پڑ رہا ہے،
Vivo X200 के तमाम मॉडल्स में 90 वाट का फास्ट चार्जर आया है और टाइप C to टाइप A की चार्जिंग केबल आई है, मगर Vivo X200 Pro Mini के अंदर आती है बैटरी 5700 mAh की, जो कि 30 मिनट में 70% चार्ज कर सकती है और 48 मिनट्स के अंदर कंप्लीट चार्ज कर सकती है। कैमरा वाले स्मार्टफोन के अंदर इतना ज़्यादा AnTuTu स्कोर आना बहुत ही हैरानी वाली बात है। मैंने AnTuTu टेस्ट किया तो मुझे रिज़ल्ट दिखाई दिया 2,577,000, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एक कैमरा वाले स्मार्टफोन के लिए। तो आप इसे कैमरे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, गेमिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर आपको मिलता है Dimensity 9400 वाट का कोर, जो कि बहुत ही लाजवाब है। इसके अंदर आता है Origin OS 5 और इन्होंने इंट्रोड्यूस की है एक AI एप्लीकेशन जो कि बहुत ही कमाल की है। अभी मैं समझता हूँ कि ये चाइनीज़ लैंग्वेज में जो है एक्यूरेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मगर जब ये इंटरनेशनल मार्केट में आएगी तो शायद उस वक्त जो है ये अपडेट करें। मैंने इसे एक तस्वीर भेजी और इसने मुझे बताया कि इस तस्वीर में है क्या, जो बिल्कुल सही है। और मैंने ये भी पूछा कि मैं कहाँ हूँ, इसने मेरी लोकेशन देख के बताया कि मैं ग्वांगझो में हूँ। और आप कोई भी तस्वीर को राउंड करके इसे भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है कि स्मार्टफोन्स के अंदर जो है फ्री एक GPT जैसी कोई एप्लीकेशन हो। X200 Pro Mini के अंदर आपको 3 लेंसेज मिल जाएंगे और तीनों ही जो है वो 50 मेगापिक्सल के हैं। मेन कैमरा है, उसके बाद है 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि आपको वाइड लैंडस्केप की वीडियोस और फ़ोटोज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद देगा। तीसरा है 50 मेगापिक्सल टेलीस्कोप टेलीफोटो कैमरा, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का है। ऑप्टिकल जूम है, आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको पिक्चर्स लेके देगा। अब मैं आपको इसका कैमरा सेटिंग दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें कैमरे में क्या मिल सकता है। अब मैं आपको इसकी कैमरा सेटिंग दिखाता हूँ कि हमें क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। पहला है स्नैप का। स्नैप में जो है आप इसे जूम कर सकते हैं 3x तक, ओनली 3x तक किया जा सकता है। लैंडस्केप में जो है आप इसे बिल्कुल 100x तक की जूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में काफ़ी अच्छी मुझे चीज़ लगी है इसके लेंसेज कुछ इस तरह से काम करते हैं। ये समझे कि आपको ये ऑटोमेटिकली जो है अकॉर्डिंग टू जैसे आपको तस्वीर चाहिए वैसे ही ये स्विच कर देगा उसका लेंस। इसके अलावा ये फ्रंट में भी जो है आपको कुछ ऐसा मिलेगा, मगर फ्रंट में जो है आप इसके चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके फ़िल्टर्स मिल जाएंगे आपको, वो आप कर सकते हैं ज़रूर, मगर इसके लेंसेज जो हैं सिर्फ वो बैक कैमरा में ही दिए गए हैं। फ़ोटोज़ में जो है आप इसे जूम इन कर सकते हैं 2x तक, जूम आउट कर सकते हैं। वैसे ही जो है आप पोर्ट्रेट में जो है पोर्ट्रेट में भी 1x और 2x तक इसे जूम कर सकते हैं। बैक कैमरा देखते हैं इसका फ़ोटोज़ में आप इस तरह से कर सकते हैं 0.6x 10x। उसके अलावा जो है आप इसे 100x तक जूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये वाइड, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। टेक्सचर्स में यहाँ पे जो है वो डार्क कर दिया है। उसके बाद है ये नेचुरल का, थोड़ा सा नेचुरल जैसी वाइब आ गई, कलर डल से लग रहे हैं। बाकी मैक्रो का है, मैक्रो में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना जूम कर दिया है मैक्रो को। मैक्रो सिर्फ जो है आपको फूल पत्ते जो आप बहुत ज़्यादा जूम इन जिसकी तस्वीर चाहते हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी की देगा। इसके अलावा यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो में HDR है। HDR के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन। इसका ऑप्शन है 4K 60 FPS तक किया जा सकता है। 1080p 30 FPS की वीडियो बनेगी, इसके अलावा नहीं है। ये जूम होगा 15x तक ये जूम हो सकता है। पोर्टेबल मिल जाएगा आपको। पोर्ट्रेट वीडियो है, पोर्ट्रेट वीडियो भी आती है क्या बात है। पोर्ट्रेट वीडियो में आपको 1080p 30 FPS तक मिलेगा मैक्सिमम। ओके, ये देखिए खुद ट्रैक कर रहा है, गुड। अगर मैंने जूम किया है तो इसे ट्रैक कर रहा है, उससे बंदे को ट्रैक कर रहा है, दो को जो है वो ये खुद ट्रैक कर रहा है। आपको फ्रंट में मिल जाएगा ये 1080p 30 FPS है। वीडियो में आपको मिल जाएगा ये 4K 60 और 30 FPS, जो अच्छी बात है। मोर में जाते हैं तो मोर में आपको मिल जाएगा हाई रेजोल्यूशन, पैनो है, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट्स, स्लो मोशन है। स्लो मोशन जो है इसका 1080p ये 240 FPS तक जा सकता है। बहुत ही कमाल की, आप बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी कम कर सकते हैं। स्लो मोशन में बहुत ही अच्छी आपको ये रिज़ल्ट देगा। मोर में जाते हैं और मिल जाएगा हमें स्कैन, नाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, सुपर मून का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा ये प्रो का भी ऑप्शन है। प्रो के अंदर आपको काफ़ी सारे जो है ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इसे खेल सकते हो।
پروفیشنل ہے کافی زیادہ. تو یہ کیمرہ پورا ہو گیا. اب میں آپ کو اس کی ویڈیوز وغیرہ دکھاتا ہوں. یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویوو X200 Pro Mini کے فرنٹ کیمرہ سے، جو کہ 32 میگا پکسل ہے اس کا فرنٹ کیمرہ، اور اس میں جو ہے آپ ویڈیو بناتے وقت زوم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ 2x ہو جائے گا، یہ 1x ہے اس کا. ابھی میں واکنگ کر رہا ہوں سلولی. ابھی جو ہے دوپہر کا دن ہے. آسمان دیکھو، آسمان کا کلر اس نے وائٹ نہیں کیا، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. جیسا کلر ہے ویسے ہی اس نے دیا ہے. ہاں، آسمان کا کلر تو بالکل صحیح ہے، کافی خوبصورت لگ رہا ہے. اور اگر میں اس طرح سے کروں تو تھوڑا سا جو ہے بلیک کر رہا ہے میرے فیس کو، زیادہ نہیں کر رہا ہے. اگر اس طرح سے آ جائیں گے تو بالکل نارمل یہ بالکل کر دے گا. میں آپ کو رننگ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا یہ ہوئے تھوڑا سا ہل تو رہا ہے. اب پتہ نہیں کہ ویڈیو کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی کیسا رزلٹ دیتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو اس کی آڈیو جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے یہ فون سے ریکارڈ ہو رہی ہے. میں نے کوئی بھی ایکسٹرنل مائکرو فون نہیں لگایا ہے. یس، ون مور تھنگ، یہ ویڈیو میں 4K 30 FPS پہ بنا رہا ہوں. 60 کا بھی اس کے اندر آپشن ہے، مگر میں 40 پہ بنا رہا ہوں، 4K. اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویوو X200 Pro Mini کے بیک کیمرہ سے. تو یہ اس کا الٹرا وائڈ ہے 0.5x. جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے اندر آپشن دے رہا ہے HDR، یہ نہیں بنا سکتا. اگر میں HDR ٹرن آن کرتا ہوں تو میں اس میں زوم ان نہیں کر سکتا ہوں. تو ابھی جو ہے یہ بالکل سادہ ہے. اس کے اندر الٹرا اسٹیبلائزیشن کا بھی میں نے ٹرن آن نہیں کیا ہے. اگر وہ ٹرن آن کرتا ہوں تو وہ چلے جاتا ہے 2.8K 30 FPS پہ. تو ابھی بن رہی ہے ویڈیو 4K 30 FPS پہ. اس میں آپ زوم ان بھی کر سکتے ہیں، زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، مگر HDR نہیں ہے، نہ الٹرا اسٹیبلائزیشن ہے. تو یہ ہے اس کا 0.6 ہے، سوری 0.5 نہیں ہے، 0.6 ہے. الٹرا وائڈ 15mm. اب میں آہستہ آہستہ زوم کرتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے 0.6x 1x 2x 3x اینڈ 10x. اسپیڈ تو کافی اچھی ہے، اسپیڈ سے یہ ہو رہا ہے. واو، زوم ان. ابھی میں مزید اسے زوم ان کرتا ہوں تو یہ 15x تک یہ جا سکتا ہے میکسیمم 15x. یہ 0.6x اور یہ ہے 10x. کیا ہی بات ہے، پتہ نہیں یہ تھوڑا سا اور بھی دے دیتے ہیں، 15x ڈائریکٹ دے دیتے تو اسے جو ہے اس طرح سے کرنا پڑ رہا ہے. یہ اس کا 4K 30 FPS پر رننگ کا رزلٹ ہے. ابھی میں رننگ کر رہا ہوں. الٹرا وائڈ اسٹیبلائزیشن تو نہیں ہے، مگر کیسا یہ اسٹیبلائز کر رہا ہے 4K پہ آپ لوگ ضرور بتانا. اگر آپ الٹرا اسٹیبلائزیشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس کے اندر آپشن ہے، وہ آپ کو کافی زیادہ مدد دے گا. اگر آپ رننگ وغیرہ میں کوئی ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں، اسپورٹس کی جو ہے ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں، تو اس میں الٹرا اسٹیبلائزیشن کافی اچھا ہے. تو اس میں آپ کو آپشن ملتا ہے 0.8 30 FPS اینڈ 60 FPS. ابھی جو ہے یہ ویڈیو 60 FPS سے بن رہی ہے، مگر میری ویڈیو جو ہے وہ 30 FPS پہ ہے. اس میں 30 FPS کا بھی آپشن ہے. یہ اس کا 1x ہے. اس میں جو ہے میکسیمم آپ یہ 5x تک زوم ان کر سکتے ہیں. 5x 1x 2x ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو زوم ان کرنا پڑے گا. Felt like nobody understood me. Product of the city, kept it solid like it should be. Chances I ain't never take, we never saw what it could be. No way. So many people call me fake, cause I took a step out. Hood baby took it farther than the south. I'm like, tell me where to go. Even in my highest times, I be feeling low. Secrets deep inside, looking for answers, let me know. Pain in my eyes, vision blurry. Peace in my mind, don't worry. In need of direction. Tired of chasing perfection. Took a lot of L's on the road to redemption. And no exception. I need some clarity. Not begging for prosperity. یہ چائنیز ویریئنٹ ہے. اس کے اندر پلے اسٹور آتا نہیں ہے، مگر میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیا، آرام سے ہو گیا ہے. پھر اسی کے تھرو میں نے PUBG، YouTube اور X ڈاؤن لوڈ کی ہے یہ اپلیکیشن. تو یہ PUBG موبائل میں ہم
سیٹنگ میں جاتے ہیں تو گرافک دیکھتے ہیں کہ ہمیں گرافک کیا ملتی ہیں. اس کے اندر ہمیں ملتا ہے اسموتھ کے اندر جو ہے آخری میں ہمیں ملتا ہے یہ الٹرا ایکسٹریم تک یہ جا سکتا ہے. بیلنس میں جاتے ہیں, بیلنس میں آپ کو ایکسٹریم تک ملے گا, ایچ ڈی میں ملے گا ایکسٹریم, ایچ ڈی آر میں ملتا ہے ایکسٹریم, الٹرا ایچ ڈی آر میں ملتا ہے الٹرا. تو میں کھیلتا ہوں یہ الٹرا ایچ ڈی آر کو, دیکھوں گا کہ کتنی جلدی اس کی بیٹری ختم ہو سکتی ہے. تو یہ میں اپلائی کر دیتا ہوں اور میں ایک گیم کھیلتا ہوں. ابھی میں نے گیم سٹارٹ کر دیا ہے اور ابھی جو ہے 46% اس کی بیٹری ہے, 46% اس کی بیٹری ہے. آپ لیفٹ سائڈ میں جاتے ہیں تو گیم ٹولز کھل جاتے ہیں جس کے اندر وائس چینجر ہے, ویو انہینسمنٹ ہے, 4D گیم وائبریشن بھی ہے اور موشن کنٹرولر ہے. بہت سارے آپ کو اس کے اندر آپشن مل جائیں گے. تو اسکرین ریکارڈنگ کا بھی آپشن ہے کہ گیم کے ساتھ آپ اسکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. گیم میرر کا بھی ہے, آپ کمپیوٹر میں اس کو اٹیچ کر کے بڑی سی اسکرین کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. تو ہائی پرفارمنس کے ساتھ میں یہ گیم کھیلتا ہوں. بوسٹ میں نے کر دیا ہے, اس کے اندر آپ کو 3 موڈ ملیں گے, بیلنس موڈ, بیٹری سیور اینڈ بوسٹ. میں نے یہ بوسٹ کر دیا ہے, ہائی کر دیا ہے, سب ٹچ سیمپلنگ ریٹ بھی ہائی کر دیا ہے. تو اب کھیلتے ہیں اسے. میں نے اس میں تقریباً 20 سے 25 منٹ گیم کھیلا ہے اور اس کی بیٹری جو ہے بالکل وہیں کی وہیں ہے, معمولی سی کم ہوئی ہے. کافی اچھی اس نے بیٹری کا استعمال کیا ہے. میں نے ہائی ریزولوشن کے ساتھ, ہائی گرافک کے ساتھ کھیلا ہے, پھر بھی جو ہے یہ اس نے بیٹری اتنی جلدی کنزم نہیں کی ہے. اگر آپ زیادہ کھیلتے رہیں گے تو اوبیسلی تھوڑا سا یہ بیٹری کو جلدی ختم کر سکتا ہے.